السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ پارہ نمبر 4 کے آغاز میں ہم سورۃ آل عمران ہی پڑھیں گے، اس کے بعد ہم آگے چل کر سورۃ النساء پڑھیں گے۔ آغاز ہوتا ہے، جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہ کرو گے ہرگز بھلائی نہ پاؤ گے، اور تم جو کچھ خرچ کرو اسے اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے۔ یہاں بھلائی سے مراد نیک اعمال ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مدینہ میں صاحب حیثیت میں سے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک باغ ہے بہرہ جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، محبوب ہے، میں اسے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صدقہ کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تو بہت نفع بخش مال ہے، میری تو رائے یہ ہے کہ تم اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے سے انہوں نے اسے اپنے رشتہ داروں اور امزادوں میں تقسیم کر دیا۔ اسی طرح اور بھی دیگر صحابہ نے اپنی پسندیدہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیں۔ اور یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ ساری پسندیدہ چیزیں خرچ کر دو، بلکہ پسندیدہ چیزوں میں سے کچھ۔ اس لیے کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اچھی چیز صدقہ کی جائے، یہی افضل اکمل درجہ حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ حج کا ذکر فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر جو اس کی طرف راہ پا سکتے ہیں اس گھر کا حج فرض کر دیا ہے، اور جو کہ کفر کرے تو اللہ تعالیٰ اس سے بلکہ تمام دنیا سے بے پرواہ ہے۔ استطاعت کے باوجود حج نہ کرنے کو قرآن پاک نے کفر تعبیر کیا ہے، جس سے حج کی فرضیت میں اور اس کی تاکید میں کوئی شک، کوئی تردد، کوئی شبہ نہیں رہتا۔ احادیث میں بھی اس ایسے شخص کے لیے سخت وعید آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ایمان والوں کو مخاطب کر کے، کیا ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ جیسا کہ سورۃ الفاتحہ کے آغاز میں ہم نے پڑھا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس کے آغاز میں اپنے بندے کا جو ریلیشن ہے اس کو واضح کر دیتے ہیں، انسان کو اس کا اسٹیٹس اور مقام واضح طور پر بتا دیتے ہیں۔ کس چیز کے لیے؟ اس چیز کے لیے تاکہ پتہ چل سکے کہ ہر چیز کا خالق اور مالک صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ میری اور آپ کی اوقات اور حیثیت اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ ساتھ ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ اسلام کے کام، اسلام کے جو فرائض ہیں ان کو اچھی طرح سے انجام دو، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے اس سے بچ جاؤ، ان کے قریب بھی مت جاؤ۔ بعض کہتے ہیں کہ اس آیت سے صحابہ رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے آیت جو تھی وَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ تعالیٰ سے اپنی طاقت کے مطابق ڈرو نازل فرمائی، لیکن اسے ناسخ کی بجائے اس کی مبین یعنی بیان و توضیح کرنے والی قرار دیا جائے گا تو زیادہ صحیح ہے۔ معنی یہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرو جس طرح اپنی طاقت کے مطابق ڈرنے کا حق ہے۔ پھر ایک اور انسٹرکشن دی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوط تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو، یعنی تفرقے میں نہ پڑو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تقوی کے فوراً بعد سب مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، اس کا درس دے کر کلیئر کر دیا ہے کہ نجات بھی انہی جو دو اصول ہیں نا انہی پر ہے، اور اتحاد بھی انہی پر قائم ہو سکتا ہے اور رہ سکتا ہے۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور پھوٹ نہ ڈالو، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے فرقہ بندی سے روک دیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ دونوں جو بیان کیے گئے اصول ان سے منہ موڑیں گے تو تمہارے درمیان پھوٹ پڑے گی اور تم الگ الگ فرقوں میں بٹ جاؤ گے۔ پھر مسلمانوں کو ان کی ایک رسپانسبلٹی یاد کرائی جا رہی ہے، جس کے بارے میں ہم نے کل بھی تھوڑا سا پڑھا تھا۔ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے اور نیک کاموں کا حکم کرے اور برے کاموں سے روکے، یہ لوگ فلاح و نجات پانے والے ہیں۔ پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد بھی تفرقہ ڈالا اور اختلاف کیا، انہی لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہود و نصارہ کے جو باہمی اختلاف تھے، جو تفرقہ بازیاں تھیں، ان کی وجہ یہ نہیں تھی کہ انہیں حق کا پتہ نہیں تھا اور وہ اس کی دلائل سے بے خبر تھے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے سب کچھ جانتے ہوئے محض اپنے دنیا کے مفادات، اپنے نفسانی اغراض کے لیے اختلاف و تفرقہ کی راہ کو اختیار کیا ہوا تھا، اور اس پر وہ جمے بھی ہوئے تھے۔ قرآن مجید نے مختلف طریقوں سے، مختلف اسلوب سے بار بار اس حقیقت کی طرف نشاندہی کی ہے، اس سے دور رہنے کی تاکید بھی فرمائی ہے۔
مگر افسوس کہ اس امت کے تفرقہ بازوں نے بھی ٹھیک وہی رائے اختیار کی کہ حق اور اس کی روشن دلیلیں انہیں خوب اچھی طرح معلوم ہیں، مگر وہ اپنی فرقہ بندیوں پر جمے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں اور اپنی عقل و ذہانت کا سارا جو جوہر ہے سابقہ امتوں کی طرح اس فعل میں اور شغل میں جو مکروہ ہے ضائع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے کہ تم نیک باتوں کا حکم کرتے اور بری باتوں سے روکتے ہو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر تھا، ان میں ایمان والے بھی ہیں لیکن اکثر تو فاسق ہیں۔ اس آیت میں امت مسلمہ کو خیر امت قرار دیا گیا ہے اور اس کی وجہ بھی بیان کر دی گئی ہے کہ جو نیکی کا حکم دے گا اور جو برائی سے روکے گا، اور دوسری وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان۔ گویا یہ امت اگر ان امتیازی خصوصیات سے جڑی رہے گی تو خیر امت ہے، ورنہ دوسری صورت میں اس امتیاز سے محروم قرار پا سکتی ہے۔ پھر غزوہ احد کا ذکر آ جاتا ہے کہ اے نبی اس وقت کو بھی یاد کرو جب صبح ہی صبح آپ اپنے گھر سے نکل کر مسلمانوں کو میدان جنگ میں لڑائی کے مورچوں پر باقاعدہ بٹھا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ جمہور مفسرین کے نزدیک اس سے مراد جنگ احد کا واقعہ ہے۔ یہ واقعہ شوال 3 ہجری میں پیش آیا۔ اس کا پس منظر انشاءاللہ ہم پھر بعد میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ غزوہ احد میں ناکامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور مال دنیا کے لالچ کے سبب ہوئی تھی، پھر ساتھ ہی اللہ تعالیٰ تمام دنیا کی سب سے زیادہ بھیانک و مستقل شکل سود اس سے منع کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، جس سے تنبیہ بھی مقصود ہے کہ سود خوری سے باز نہ آئے تو یہ کام ہے جو حرام ہے تمہیں کفر تک پہنچا سکتا ہے، کیونکہ یہ اللہ اور رسول سے جنگ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور اپنے رب کی بخشش کی طرف اس جنت کی طرف دوڑو، کسی اور طرف مت مڑو، جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، جو پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 134 اور 135 میں جنتیوں کے 2 صاحب بیان کرتے ہیں، جو لوگ آسانی میں اور سختی کے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، غصہ پینے والے لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان نیکاروں سے محبت کرتا ہے۔ جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھیں تو فوراً اللہ کا ذکر اپنے گناہوں کے استغفار کرتے ہیں۔ پھر آگے بیان آتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، تم نہ سستی کرو نہ غمگین ہو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایماندار ہو۔ اگر تم زخمی ہوئے ہو تو تمہارے مخالف لوگ بھی تو ایسے ہی زخمی ہو چکے ہیں۔ ہم ان دنوں کو لوگوں کے درمیان عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ شکست احد اس لیے تھی کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ظاہر کر دے، تم میں سے بعض کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ گزشتہ جنگ میں تمہیں جو نقصان پہنچا ہے اس سے تم نہ سست ہو، نہ اس پر غمگین ہو، نہ غم کھاؤ، کیونکہ اگر تمہارے اندر ایمانی قوت موجود رہی تو کامیاب تو تم ہی ہوگے، غالب تو تم ہی آؤ گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی طاقت کا اثر راز، ان کی کامیابی کی بنیاد جو ہے اس کو کلیئر کر دیا ہے۔ چنانچہ یہ واقعہ ہے کہ اس کے بعد مسلمان ہر مارکے میں کامیابی ہوئے۔ ایک اور انداز سے آگے مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر جنگ احد میں تمہارے کچھ لوگ زخمی ہوئے ہیں تو کیا ہوا، تمہارے مخالف بھی تو جنگ بدر میں احد کی شروع میں اسی طرح زخمی ہو چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ وہ فتح و شکست کے دنوں کو بدلتا رہتا ہے، کبھی غالب کو مغلوب اور کبھی مغلوب کو غالب کر دیتا ہے۔ مقصد کیا ہے کہ امتحان لیا جائے لوگوں کا، جو میں امتحان لے رہا ہوں اس میں بیہیویئر کیا ہوتا ہے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف رسول ہی ہیں، ان سے پہلے بہت سے رسول ہو چکے ہیں، کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا کسی سبب وہ شہید ہو جائیں تو تم اسلام سے اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ جو کوئی پھر جائے اپنی ایڑیوں پر تو ہرگز اللہ تعالیٰ کچھ نہ بگاڑے گا، ان قریب اللہ تعالیٰ شکر گزاروں کو نیک بدلہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جنگ احد میں شکست کے اسباب میں سے ایک سبب، ایک ریزن یہ بھی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نعوذ باللہ کافروں نے افواہ اڑائی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ شہید کر دیے گئے۔ مسلمانوں میں یہ خبر پھیلی تو اس سے بعد مسلمانوں کے جو حوصلے تھے وہ پست ہو گئے، وہ لڑائی سے پیچھے ہٹ گئے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں کے ہاتھوں شہید ہو جانا یا ان پر موت کا آ جانا کوئی نئی بات تو نہیں ہے۔ پچھلے انبیاء علیہ السلام بھی تو اس طرح موت سے امکنار ہو چکے ہیں، شہید کیے جا چکے ہیں۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بالفرض شہید کیے جاتے تو کیا تم اس دین سے پھر جاؤ گے؟ یاد رکھو جو پھر جائے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اللہ تعالیٰ کچھ نہیں بگاڑے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سانحہ وفات کے بعد
جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ شدت و جذبات میں وفات نبوی کا انکار کر رہے تھے، حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نہایت حکمت سے کام لیتے ہوئے منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں کھڑے ہو کر انہی آیات کی تلاوت کی، جسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی رو پڑے اور انہیں فیل ہوا کہ آیات ابھی ابھی اتری ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ تبلیغ کے اصول بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے باعث آپ ان پر نرم دل ہیں، اور اگر آپ بد زبان اور سخت دل ہوتے تو یہ سب آپ کے پاس سے چھٹ جاتے، سو آپ ان سے درگزر کریں اور ان کے لیے استغفار کریں، کام کا مشورہ ان سے کیا کریں، پھر جب آپ کا پختہ ارادہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو صاحب خلق عظیم تھے، اللہ تعالیٰ اپنے اس پیغمبر پر ایک احسان کا ذکر فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو نرمی ہے اور ملائمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی کا رزلٹ ہے۔ یہ نرمی دعوت و تبلیغ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ سب کے اندر یہ نہ ہوتی بلکہ اس کے برعکس آپ سب سے سخت دل ہوتے، تندخو ہوتے، تو لوگ آپ سب کے قریب ہونے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور بھاگتے۔ اس لیے آپ درگزر سے ہی کام لیتے رہیے۔ اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کی طیب خاطر کے لیے مشورہ کر لیا کریں۔ تو اس آیت سے مشاورت کی امپورٹنس، اس کی افادیت جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے۔ پھر چوتھے ربع کے آغاز میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور منافقوں کو بھی معلوم کر لے جن سے کہا گیا کہ آؤ اللہ کی راہ میں جہاد کرو یا کافروں کو ہٹاؤ، تو کہنے لگے کہ اگر ہم لڑائی جانتے ہوتے تو ضرور ساتھ دیتے۔ اس دن بنسبت ایمان کے کفر سے بہت قریب تھے، اپنے منہ سے وہ باتیں بناتے ہیں جو ان کی دلوں میں نہیں، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں۔ لڑائی جاننے کا مطلب یہ ہے کہ اگر واقعی آپ لوگ لڑائی لڑنے جا رہے ہوتے تو ہم بھی ساتھ دیتے، مگر آپ تو لڑائی کے بجائے اپنے آپ کو تباہی کے دانے میں جھونکنے جا رہے ہیں، ایسے غلط کام میں ہم آپ کا کیوں ساتھ دیں؟ یہ ساری باتیں عبداللہ بن ابی اس کے ساتھیوں نے کی اور ان کی بات نہیں مانی گئی۔ اس وقت کہا جب وہ مقام شہود پر پہنچ کر واپس ہو رہے تھے، عبداللہ بن حرام انصاری تعالیٰ عنہ نے انہیں سمجھا بجا کر شریک جنگ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اگر اللہ تعالیٰ اسی آیت میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں، یعنی زبان سے تو ظاہر کیا جو مذکور ہوا، لیکن دل میں یہ تھا کہ ہماری علیحدگی سے ایک تو مسلمانوں کے اندر بھی کمزوری پیدا ہو جائے گی، دوسرے کافروں کے لیے بھی فائدہ ہوگا۔ مقصد کیا تھا کہ اسلام، مسلمانوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس حقیقت سے پھر روشناس ہمیں کروا رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ سب جانتے ہیں، جو کچھ تم نے بھید کی شکل میں اپنے دلوں میں چھپایا ہوا نا، اللہ تعالیٰ اس کی ایک ایک چیز سے واقف ہے، اور اس کا انجام بھی اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق کریں گے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس حال میں تم ہو اسی پر اللہ ایمان والوں کو نہ چھوڑ دے گا، جب تک کہ پاک اور ناپاک کو الگ الگ نہ کر دے، اور نہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ تمہیں غیب سے آگاہ کر دے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جس کا چاہے انتخاب کر لیتا ہے۔ اس لیے تم اللہ تعالیٰ پر، اس کے رسولوں پر ایمان رکھو، اگر تم ایمان لاؤ اور تقویٰ کرو تمہارے لیے بڑا بھاری اجر ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں آزمائش کی بھٹی سے ضرور گزارتے ہیں تاکہ اس کے دوستوں کا پتہ چل جائے اور اس کے جو دشمن ہیں وہ ذلیل ہو جائیں، مومن صابر منافق سے الگ ہو جائیں۔ جس طرح احد میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو آزمایا، جس سے ان کے ایمان، ان کا صبر اور جذبہ اطاعت کا اظہار ہوا، منافقین نے اپنے اوپر جو نفاق کا پردہ اوڑھ رکھا تھا وہ بھی بے نقاب ہو گیا، وہ پردہ بھی چاک ہو گیا۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ اس طرح کے آزمائش کے ذریعے سے لوگوں کے حالات اور ان کے ظاہر و باطن کو پیش نہ کرے، کلیئر نہ کرے، نمایاں نہ کرے، تو تمہارے پاس کوئی غیب کا علم تو ہے نہیں جس سے تم پہ یہ چیزیں ظاہر ہو جائیں اور تم جان سکو کون منافق ہے اور کون خالص مومن ہے۔ آج اللہ تعالیٰ بخیل یعنی بخل کرنے والے کو وارننگ دے رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے دیے مال کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا بلکہ جوڑ جوڑ کر رکھتا ہے، حتیٰ کہ اس میں زکوٰۃ بھی نہیں نکالتا۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ قیامت والے دن اس کے مال کو ایک زہریلا اور نہایت خوفناک سانپ بنا کر توق کی طرح اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ سانپ اس کی بانجھیں پکڑے گا، کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی ترغیب دی اور فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ہم نے پڑھا سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 245 میں، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دے؟ تو یہود کہنے لگے نعوذ باللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا رب فقیر ہو گیا ہے، نعوذ باللہ کہ اپنے بندوں سے قرض مانگ رہا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے پھر آیت نمبر 181 نازل کی۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ یقیناً تمہارے مالوں اور جانوں سے تمہاری آزمائش کی جائے گی۔ اہل ایمان کو ان کے ایمان مطابق آزمانے کا بیان ہے، جیسا کہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 155 میں بھی گزر چکا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک واقعہ بھی آتا ہے کہ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے بارے میں ہے، جو واقعہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے بنی حارث بن خزرج میں تشریف لے گئے۔
راستے میں ایک مجلس میں مشرکین یہود اور عبداللہ بن ابی وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری سے جو گرد اٹھی اس پر بھی اس نے ناگواری کا اظہار کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھہر کر اسلام قبول کرنے کی دعوت بھی دی، جس پر عبداللہ بن ابی نے گستاخانہ کلمات بھی کہے۔ وہاں بعض مسلمان بھی تھے، انہوں نے اس کے برعکس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی۔ قریب تھا کہ ان کے درمیان جھگڑا ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو خاموش کروا دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو انہیں بھی یہ واقعہ سنایا، جس میں انہوں نے فرمایا کہ عبداللہ بن ابی یہ بات اس لیے کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ آنے سے پہلے یہاں کے باشندگان کو اس کی تاج پوشی کرنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے اس کا سرداری کا اسی خواب ادھورا رہ گیا ہے، جس کا اسے سخت صدمہ ہے۔ اس کی باتیں اس کے اس بغض و عناد کا مظہر ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم درگزر سے ہی کام لیں۔ یہاں اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام اور سنن کے خلاف مختلف انداز سے طعن و تشنیع کرتے رہتے تھے، اسی طرح مشرکین عرب کا حال بھی تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان دونوں کنڈیشنز کو فیس کرنا پڑے تو ان حالات میں مسلمانوں کو عفو درگزر اور صبر و تقویٰ اختیار کرنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ اہل کتاب کی زجر و توبیخ کر رہے ہیں کہ ان سے اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا تھا کہ کتاب الہی یعنی تورات اور انجیل میں جو باتیں درج ہیں اور جو آخری نبی کی صفات بیان ہوئی ہیں انہیں لوگوں کے سامنے بیان کریں گے، انہیں چھپائیں گے نہیں۔ لیکن ان لوگوں نے کیا کیا کہ دنیا کے تھوڑے سے مفادات کے لیے اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کو ویسے پشت ڈال دیا۔ یہ گویا اہل علم کو تلقین اور وارننگ ہے کہ ان کے ہاں جو علم نافع ہے، جس سے لوگوں کے عقائد اور مال کی اصلاح ہو سکتی ہے، وہ لوگوں تک ضرور پہنچانا چاہیے، اور دنیا کے اغراض کے لیے، دنیا کے مفادات کی خاطر ان کو چھپانا بہت بڑا جرم ہے۔ قیامت والے دن ایسے لوگوں کو آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔ پھر سورۃ آل عمران کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے کسی کام کرنے والے کے کام کو خواہ وہ مرد ہو یا عورت میں ہرگز ضائع نہیں کرتا، تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو۔ مرد یا عورت، اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے اس لیے کر دی ہے کہ اسلام نے بعض معاملات میں مرد اور عورت کے درمیان ان کے ایک دوسرے سے مختلف فطری اوصاف کی بنا پر جو فرق کیا ہے، مثلاً قوامیت و حاکمیت میں، قسم معاش کی جو رسپانسبلٹی اس میں، جہاد میں حصہ لینے میں، وراثت میں سے نصف حصہ ملنے میں، اس سے یہ نہ سمجھا جائے کہ نیک اعمال کی جو جزا ملے گی وہ بھی شاید مرد اور عورت کے درمیان کچھ فرق کر کے ملے گی۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ہر نیکی کا جو اجر ایک مرد کو ملے گا، وہ نیکی اگر ایک عورت کرے گی تو اس کو بھی وہی اجر ملے گا۔ بعض روایات میں ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک مرتبہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے سلسلے میں عورتوں کا نام ہی نہیں لیا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اب ہم سورۃ النساء کی ابتدا کریں گے۔ سورۃ النساء جو ہے مدنی ہے، اس میں 176 آیات اور 24 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس سورت کا آغاز ہی ان آیات سے ہوتا ہے جو خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہیں۔ ان آیات میں 2 ٹائمز تقویٰ کو ڈسکرائب کیا گیا ہے، اس لیے کیونکہ تقویٰ اختیار کرنے سے ہی جو ہمارے سارے معاملات ہیں درست نہج پر آ سکتے ہیں، سنور سکتے ہیں۔ اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پہ ایک دوسرے سے مانگتے ہو اور اس سے ناطے توڑنے سے بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ نساء کے معنی ہیں عورتیں۔ اس صورت میں عورتوں کے بہت سے اہم مسائل کا تذکرہ ہے، ان کو ڈسکس کیا گیا ہے، اس لیے اسے سورۃ النساء کہا جاتا ہے۔ اور یہاں ایک جان سے مراد ابو البشر آدم علیہ السلام ہے۔ خالق منہا زوجہا، اس میں منہا سے وہی جان یعنی آدم علیہ السلام مراد ہیں، یعنی آدم علیہ السلام سے ان کی زوج بیوی حضرت حوا کو پیدا کیا۔ حضرت حوا حضرت آدم علیہ السلام سے کس طرح پیدا ہوئیں اس میں اختلاف ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے قول مروی ہے کہ حضرت حوا حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئیں، یعنی ان کی بائیں پسلی سے۔ ایک حدیث میں بھی کہا گیا ہے کہ عورت جو ہے پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک سے زائد نکاح کی پرمیشن دے رہے ہیں، لیکن کس طرح؟ شرائط کے ساتھ۔ کیا ہے کہ عدل کرو، انصاف کرو، بیلنس رکھو گے تو اس صورت میں تم نکاح کر سکتے ہو، اور انصاف کے تقاضے پورے کر سکو تو تم ایک سے زائد نکاح کر سکتے ہو۔ وراثت کے احکام، انسٹرکشنز کو اللہ تعالیٰ نے ڈسکرائب کیا ہے اور کہا ہے کہ ان احکام کو آپ نے پورا کرنا ہے، لیکن ان احکامات کو مختلف دورانیے میں ان کا احاطہ کرنا پاسبل نہیں ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جب بھی پاسبل ہوا ہم ضرور اسے ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ توبہ کرنے کی انسٹرکشنز دے رہے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ صرف انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو بوجہ نادانی کوئی برائی کر گزریں، پھر جلد اس سے باز آ جائیں، توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی توبہ قبول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے علم و حکمت والا ہے۔ آیت بڑی تسلی دیتی ہے۔ ہم غلطی سے کوئی برائی کر بیٹھیں اور پھر جلدی اس سے باز آ جائیں، اللہ سے توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتے ہیں۔ پھر اس طرح اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کی توبہ نہیں جو برائیاں کرتے چلے جائیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جائے تو کہہ دے کہ میں نے اب توبہ کی، ان کی توبہ بھی قبول نہیں جو کفر پہ ہی مر جائیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے المناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ ان عورتوں کی ڈیٹیل بیان کر رہے ہیں جن عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ اس کے بعد اس پارے کا اختتام ہو جاتا ہے اور ہم آج کی دعا دیکھ لیتے ہیں جو سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 147 میں آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔